40 سال دیکھنے کی لذت میں گم ہو جائے وہ کیا چیز ہوگی؟ اور یہ سب سے ادنا درجے کی جنت کی لڑکی ہے حور، تو اعلیٰ درجے کی حور کا کیا مقام ہوگا؟ یہ حور سب سے ادنا درجے کی 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگا ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے ہیں۔ میں نے کہا یار 4 منٹ میں نہیں کر دو؟ انہوں نے کہا لوگ بور ہو جاتے ہیں، لمبا سنتے نہیں ہیں، 3.5 منٹ۔ تو جنت میں جب بندہ سنائے گا جنت کی حوروں کا پہلا نغمہ تو وہ 70 سال کا ہو، جو فیصل آباد میں رہتے ہوئے اپنی مرضی پہ نہیں چلے گا، اللہ کی مرضی پہ چلے گا، میں اس کے لیے ہوں۔ بڑھاپے سے پاک، بھوک سے پاک، لڑائی سے پاک، غصے سے پاک، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، میل کچیل سے پاک، بدبو سے پاک، موت سے پاک۔ اللہ نے جنت کی لڑکی کو بنایا ہے مشک سے، عنبر سے، زعفران سے، کافور سے۔ اس نہر میں یہ چاروں چیزیں چلتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے نئی زوجہ تیار کروں تو اس پر تجلی ڈالتا ہے اور اس میں سے حور نکلتی ہے پورے لباس کے ساتھ، لباس سمیت نکلتی ہے، اور اس کا قد بھی 130 فٹ ہوتا ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں جو سب سے اعلیٰ چیز بنائی ہے وہ ہدایت ہے۔ کوئی دعا مانگنا فرض نہیں، لیکن اہدنا الصراط المستقیم ہر رکعت میں مانگنا فرض ہے۔ کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں ہدایت دوں۔ ہدایت ہدیہ سے بھی ہے، اور ہدیہ تحفہ کو کہتے ہیں۔ تو ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں تو ہر آدمی اپنی شان کے مطابق تحفہ دیتا ہے۔ تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں ہدیہ پیش کروں، تمہیں ہدیہ۔ تو وہ اللہ جو ہدیہ دے گا تو اس کی شان کا ہوگا۔ وہ ہدیہ کیا ہے کہ مجھ سے مانگو کہ ہمیں تو یا اللہ سیدھے راستے کا تحفہ عطا فرما۔ سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کا تحفہ عطا فرما۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو اللہ نے عام لوگوں کے حوالے نہیں کیا، انبیاء کے حوالے کیا کہ وہ اس تحفے کو لے کر آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے بندوں کو اس کی طرف بلایا۔ تو جنہوں نے اسے قبول کیا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے رد کیا وہ ناکام ہو گئے۔ صرف خدا سمندر سے نکلی ہوئی چوٹی کو بھی کہتے ہیں۔ پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ کی چوٹی باہر نکل جاتی ہے پانی سے، اور پھر سورج کی شعاع سے وہ چمکتی بھی، اس کو خدا کہتے ہیں۔ اس زمانے میں کمپاس نہیں تھے، کمپیوٹر نہیں تھے، رات کو ستاروں کو دیکھ کے سفر کرتے تھے سمندر کا، اور دن میں پہاڑ کی چوٹیوں کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ جو چوٹی ہے یہ نشانی ہے جدے مڑ جانے کی، یہ نشانی ہے عقبہ مڑ جانے کی، یہ نشانی ہے یمبو مڑ جانے کی۔ تو وہ ان چوٹیوں کو سامنے رکھ کر پھر اپنا جہازوں کا رخ قائم کرتے تھے۔ جو اس سے بھٹک جاتا تھا پھر وہ سمندر کی موجوں کے حوالے ہو جاتا تھا، اور جو اس کو سامنے رکھ کے اپنے جہاز کا رخ قائم کرتا تھا وہ منزل تک پہنچ جاتا تھا۔ تو انسانیت کے اس سمندر میں ہم سب کشتیاں ہیں اور دنیا ایک سمندر ہے، اور اس میں جو چوٹی ہے جس کو دیکھ کر ہم نے سفر کرنا ہے وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ قرآن ہے جو شک و شبہ سے بالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اپنے دین کو اتارنا شروع کیا، اور ہمارے نبی پر آ کر یہ آیت اتاری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم آج
الیوم بعد میں آنا چاہیے اکملتو کے، پہلے لائے ہیں الیوم نہیں، اکملت الیوم یہ ہونا چاہیے نحو کا قاعدہ، الیوم پہلے ہے۔ یہ مطلب یہاں بتانا ہے کہ یہ کام آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پھر دینکم بعد میں ہے، لکم پہلے ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے، تم سے پہلے اور کبھی کسی کے لیے نہیں ہوا۔ اور اتممت علیکم نعمتی، اور علیکم کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے جو تم سب کے لیے میں نے برابر کر دی۔ بازار میں لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی تھوڑا کماتا ہے، کوئی زیادہ کماتا ہے، کوئی اگلا بھی اپنا ضائع کر کے گھر واپس آ جاتا ہے، کوئی 1 سے 10 ملیں بنا لیتا ہے، کوئی 10 سے 1 پہ آ جاتا ہے، وہ 1 بھی چلی جاتی ہے۔ تو دنیا میں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، دین میں علیکم سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ اور اکملتو کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام صفات اس میں پوری کر دی، اور اتممتو کا مطلب ہوتا ہے سارے اجزاء پورے کر دیے۔ ایک شخص جیسے طاؤس یمانی جو تھے وہ اندھے بھی تھے، لنگڑے بھی تھے، لولے بھی تھے اور کالے بھی تھے اکشی، لیکن وہ اتنے کامل تھے کہ سلیمان بن عبد الملک جیسا عطا بن ابی رباح کالے، اندھے، لنگڑے، لولے، اور سلیمان بن عبد الملک جیسا جابر بادشاہ ان کے سامنے ایسے عطیات کی شکل میں بیٹھتا تھا۔ وہ کامل تھے، تمام نہیں تھے۔ ایک آدمی بڑا صحت مند ہے اور وہ مسٹر ایشیا ہے، لیکن صفات سے خالی ہے، تو وہ کامل نہیں ہے، وہ تمام ہے۔ تو میرے اللہ نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ میں نے جو اپنے حبیب کو دین دیا ہے یہ صفات میں بھی کامل ہے اور اجزاء میں بھی کامل ہے، اجزاء میں بھی مکمل ہے اور صفات میں بھی مکمل ہے۔ لہذا ان الدین عند اللہ الاسلام، اب بس یہی دین چلے گا اور سب دین منسوخ ہو گئے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ یہ دین ہی ہے اسلام جو اللہ کے ہاں قبول ہے، اس کے علاوہ جو بھی کسی دین کو اختیار کرے گا ناکام ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا ایک ذرہ جہنم کے 7 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ جہنم ہے، وہ اہل ایمان کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، اس جہنم میں جائیں گے۔ باقی اللہ جسے معاف کرے وہ الگ بات۔ اس میں جو سب سے آخری انسان، پہلے ہمارے نبی سفارش کریں گے اور 3 دفعہ جہنمیوں کو نکال کے جنت میں ڈالیں گے، پھر 4تھی دفعہ کہیں گے یا اللہ میں پھر جانا چاہتا ہوں، ابھی میری امت کے لوگ باقی ہیں، تو اللہ فرمائیں گے نہیں اب میری باری ہے، تیری خطا۔ تو اللہ 3 لب بھر کے جہنم سے ایمان والوں کو جنت میں ڈالیں گے، لیکن ایک شخص اتنے کمزور ایمان والا ہوگا کہ وہ اس میں بھی نہیں آئے گا، اللہ نکالے گا، اس میں بھی اس کا نمبر نہیں لگے گا، میرے نبی نکالیں گے اس میں بھی ان کا نمبر نہیں لگے گا۔ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس کو ابھی جہنم سے نکلتے ہوئے، اس کا نام ہوگا جوہینا، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینا، اور جب اس کی سزا کا وقت ختم ہوگا تو جبریل کو آواز آئے گی جہنم سے یا حنان یا منان، تو اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ ایک آواز آ رہی ہے یا حنان یا منان، اللہ فرمائیں گے ایک میرا بندہ ابھی تک اٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ایمان کا اتنا چھوٹا ذرہ ہے جو کسی کو نظر نہ آیا، صرف اللہ کو پتا کہ اس کے اندر ایک ذرہ ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ مالک سے کہو، مالک دوزخ دا تھانے دار اس کو نکالے، تو وہ چکر لگا کے آئے گا اور کہے گا جہنم نے ایک جھٹکا دیا ہے جہنمیوں کو، تو پتہ نہیں اس کو کہاں پھینکا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کدھر ہے۔ تو جبریل اللہ سے کہیں گے، اللہ فرمائیں گے فلاں کونے فلاں پتھر کے نیچے پڑا ہوا ہے،
تو مالک جائیں گے اس پتھر کو اٹھائیں گے، وہ پتھر کے نیچے منہ کے بل پڑا ہوگا اور آگ نے اسے گھیرا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا یا حنان یا منان، تو جبریل اس کو وہاں سے نکالیں گے اور اس کو نہر حیات میں ڈالیں گے، جس سے وہ سارے اس کی سیاہی کالک دور ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے چل جنت میں چلا جائے۔ جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ ایک درجہ اور اوپر دکھا دے، یہ چھوٹا وہ بڑا۔ اب آدمی تو حریص ہے، لالچی ہے، تو تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ جو جنت دے ہی دیتی ہے تو او دے دے جڑی اتنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تو اور تو نہیں مانگے گا مجھ سے؟ کہیں گے نہیں تیری قسم میں بالکل نہیں مانگوں۔ تو اللہ اسے وہاں پہنچا دے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک اور درجہ دکھائیں گے، جب وہ اس کو دیکھے گا تو وہ اس سے بھی خوبصورت ہوگا۔ تب تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر اما نہیں میں رہ نہ سکا، پھر کہے گا یا اللہ جنت تو دے دیتی ہے تو اے بھی دے دے، تینوں کڑی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو کہہ رہا تھا میں آئندہ نہیں مانگوں گا، کہ نہیں یا اللہ تیری قسم اب نہیں مانگتا۔ اللہ اس کو وہاں پہنچا دیں گے۔ کچھ دیر گزر گئی تو اللہ ایک اور درجہ دکھا دے، ابھی اس کا اصل ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اسے دیکھے گا تو ساری شے انہوں حقیر نظر آئے گی۔ سزوکی والے کے قریب سے مرسڈیز گزر جائے تو سزوکی والا تو ویندہ ہی رہ جاندہ نہ ہائے آؤ گئی۔ تو اب اس کو وہ اتنا بڑا خوبصورت درجہ نظر آئے گا، تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا کہ کئی دفعہ میں نے قسم توڑی ہے، وعدہ توڑا ہے، اب اگر میں مانگوں تو کہیں ریورس گیئر لگنا لگ جائے، میں نے دو دگی نے سٹ دے وے۔ تو اب اس کے اندر کشمکش چل رہی ہے، مانگنے کو جی چاہتا ہے اور اللہ سے ڈر رہا ہے، اور اللہ تو اندر کے بھید جانتا ہے، تو وہ نہیں بولے گا۔ زبان پہ آتا ہے ہونٹ سی لیتا ہے، زبان پہ آتا ہے ہونٹ سی لیتا ہے۔ آخر میرا کریم رحیم رحمان، میرا جلیل، میرا مالک، میرا ملیک، میرا قادر، میرا مقتدر، میرا مالک الملک، میرا ذوالجلال والاکرام، میرا حنان، میرا آپ کا منان، میرا آپ کا دیان، میرا آپ کا ملیک و مقتدر۔ بندے میرے کی کر لے، مانگتا کیوں کہے گا اللہ کہے گا میرے بندے مانگتا کیوں؟ کہ اللہ ڈر لگ رہا ہے، اتنی قسمیں توڑی ہیں، حلفت فیک حتی استحییت، اب میں نے اتنی قسمیں توڑی ہیں کیا مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آپ سے مانگوں۔ تو اللہ کہیں گے اچھا جس دن میں نے دنیا بنائی تھی، اس دنیا کو آج بنے ہوئے 25-26 ارب سال ہو چکے، جس دن میں نے دنیا بنائی تھی اور جس دن میں نے اسے ختم کیا تھا، اس سارے کو جمع کر کے اس کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں تو راضی ہے؟ یہ کس ایمان کی قیمت لگی ہے؟ اس ذرے کی جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکا، اللہ کی نظر کے سوا کسی کی نظر میں وہ ذرہ نہیں آیا، اب اس کی قیمت لگ رہی ہے، دے دوں؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے نال حسد نہ کر، اس کو یقین نہیں آئے گا، یا اللہ میرے نال حسد نہ کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلا انا علی ذالک قدیر، بے شک میرا بندہ میں اس پہ قادر ہوں۔ چل اب جب وہ جائے گا اور دروازہ کھلے گا تو اس کا جو نوکر ہوگا اتنا حسین کھڑا ہوگا کہ اس کے آگے ایسے جھکے گا جیسے ہم بڑوں کے سامنے تھوڑا جھکتے ہیں۔ ہمارے جنوبی پنجاب میں گوڑوں کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ کہے گا واہ حضور کیا ہوا، اب کیا کر رہے ہیں؟ کہے گا تم فرشتے نہیں ہو؟ کہے گا نہیں 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 میں تو ادنا سا نوکر ہوں۔ اس کو لے کے چلے گا، آگے کارپٹ بچھا ہوگا، کتنا لمبا؟ 40 سال کوئی مسلسل دنیا میں چلتا رہے تو جتنا سفر وہ طے کرے گا اتنا لمبا وہ قالین بچھا ہوا ہوگا، اور اس کے دونوں طرف 80,000 نوکر کھڑے ہوں گے، 40,000 ادھر 40,000 ادھر، اور وہ سارے خوش ہوں گے اور کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ کہاں رہ گئے، ابھی تو سپنے پہ گئے تو انتظار چی۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، میں بڑے لطر کھا کے آ رہا، اور وہ سارے بڑے خوش چھتے کودتے لے کر اس کو ایک میدان میں لائیں گے۔ جب وہ ادھر دیکھے گا تو کنارہ نظر نہیں آئے گا، جب ادھر دیکھے گا کنارہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا لمن ما ھاہنا، یہ سارا کچھ کس کا ہے؟
وہ کہیں گے ہمارے آقا یہ آپ کا ہے، اس کو تخت پہ بٹھائیں گے جو موتیوں سے، ہیروں سے، زمرد سے، یاقوت سے، سونے چاندی سے بنا ہوگا۔ ایران کے بادشاہ کسرا نے اپنا تخت بنوایا تھا جس نے اللہ کے نبی کا خط پھاڑ دیا تھا، اس کا نام تھا طاقدیس۔ 170 ہاتھ لمبا تھا اور 110 ہاتھ چوڑا تھا، اور اس پہ 53 من سونا لگا ہوا تھا، اور اس پہ 1413 من چاندی لگی ہوئی تھی، اور وہ ایک چھوٹے سے بادشاہ کی کاریگری کا شاہکار تھا۔ وہ تخت تو اللہ نے بنایا ہے، جس پر اسے بٹھائے گا وہ کیا ہوگا؟ پھر سارے نوکر کہیں گے یار تسی کوئی روٹی پانی کا فکر کرو، ہمارے آقا دوزخ سے آئے ہیں، پیسے بھی بھوکے بھی کو کھلاؤ کو پلاؤ۔ 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈونگا، ایک ہاتھ میں گلاس، اس میں کھانا، اس میں شربت، ہر کھانا الگ، ہر شربت الگ۔ 80,000 کھانے، 80,000، یہاں کوئی 80 ڈونگے نہیں کھا سکتا، 80,000 اس کو کھلائیں گے، وہ کھائے گا، ہر لقمے کی لذت بڑھ جائے گی، پھر کھائے گا، ہر لقمے کی لذت بڑھ جائے گی۔ دنیا میں پہلا لقمہ سب سے مزے کا، اور آخری لقمہ پہ چالو پر چالو رج گئے۔ وہ ایسا نہیں ہوگا، 80,000 کھانے کھائے گا اور آخری لقمے کی لذت سب سے اعلیٰ ہوگی۔ یہاں کھا لو تو پیا نہیں جاتا، یہاں پی لو کھایا نہیں جاتا۔ گرمیوں کا روزہ ہو تو پینے پہ زور ہوتا ہے، کھایا نہیں جاتا۔ سردیوں کا روزہ ہو تو کھانے پہ زور ہوتا ہے، پیا نہیں جاتا۔ 80,000 ڈونگے کھانے کے بعد کوئی گنجائش ہے نہیں۔ 80,000 شربت، یہ گلاس نہیں ہوگی جڑا میں نے سمجھ اندر پایا ہے، چونکہ جنتی کا قد 130 فٹ ہوگا۔ یہ جو اسماعیل مسجد کا جو مینار ہے اس سے بھی بڑا قد ہوگا، تو اے گلاسی کتنے نظر آئے، گلاس بھی اس کے حساب سے بڑا ہوگا، تو وہ سارے شربت پی جائے گا، نہ پیٹ پھٹے گا نہ الٹی آئے گی۔ ایک ہمارے جاننے والے تھے، کسی نے کہا کہ اے 7 اپ دا ڈالا جڑا پی لے نا، 1000 روپے ہی نہ۔ اب یہ بہت پرانی بات ہے، 80 اس میں 1000 روپے بہت بڑا، جگہ میں پی رہا ہوں 1 2 3 4 پیندا گیا، جب آخری کھول کے منہ میں ڈالی تو ساتھ ہی الٹی ہوئی اور سارا باہر۔ وہاں 80,000 شربت کے ایڈے گلاس ہون کے میرے خیال وہ سارے پی جائے گا، وہ سارا کچھ کھا جائے گا، نہ پیشاب آئے گا نہ پخانہ آئے گا، نہ چورن لینا پڑے گا، نہ کوئی معجون لینی پڑے گی، نہ کوئی ٹیبلٹ لینی پڑے گی، نہ کوئی کھٹے ڈکار آئیں گے، نہ کوئی تھوک آئے گا، نہ کوئی ناک سے نزلہ گرے گا، اور ایک ڈکار کے ساتھ ہر شے ہضم۔ تو کھانے اور پینے کا مزہ تو واقعی اس سے بڑا آئے گا جو دوزخ کے لیتر کھا کے آیا ہو۔ تو پھر کہیں گے آقا آپ اپنی بیگم سے مل لیں، تو وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے۔ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اے جاندے پہنتے او جاندے پہنتے او جاندے پہنتے، وہ یوں ہوگا اور سارے غائب ہو جائیں گے۔ تو اس کے وہ سامنے سمجھے گا کوئی نظارہ ہے جنت کا، لیکن ایسے ایسے حرکت شروع ہو جائے گی اس نظارے میں، تو وہ کیا ہوگا، وہ پردہ ہوگا، وہ ایسے ایسے ہٹنا شروع ہوگا، ایسے ایسے وہ ہٹتا جائے گا ہٹتا جائے گا ہٹتا جائے گا۔ تو کیا دیکھے گا کہ اسی جیسے تخت پر ایک لڑکی ایسے ٹیک لگا کے ٹانگیں ایسے لمبی کر کے، وہ تو جب اس کو دیکھے گا تو انیاں اکھیاں اتھے ٹکیاں رہ جائیں گی، نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا نہ جھپکے گا، ایسا نہیں کرے گا۔ کتنے دیر؟ 40 سال دیکھنے کی لذت میں گم ہو جائے گا۔ وہ کیا چیز ہوگی؟ اور یہ سب سے ادنا درجے کی جنت کی لڑکی ہے حور، تو اعلیٰ درجے کی حور کا کیا مقام ہے؟ یہ حور سب سے ادنا درجے کی، 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ میرا تقریباً ہر بڑے سمندر میں سفر ہوا، تو میں جب بھی دیکھتا ہوں کڑوے، کبھی سمندر کے پانی سے وضو بھی کیا ہے تو کڑوا زہر پانی، اور جنت کی عورت کو تھوک آتا ہی نہیں، اور چلو زور لا کے چھو کرے، کوئی 2-4 ایسی قطرے گریں تو میرے رب کی عزت کی قسم جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اس کی وہ تھوک کی جو ہوا ہے نا، اس کے ساتھ جو 1-2 قطرے گرے ہیں، 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔
سبحان اللہ، اس کے بول میں کیا مٹھاس ہو، اس کے نغمے میں کیا مٹھاس ہو۔ کبھی وہ کہے گا مجھے تم گانا سناؤ تو جنت کے درخت ساز بن جائیں گے، ہوا موسیقار بن جائے گی، ہوا سر بنائے گی، اور درختوں سے وہ سر نکلیں گے، پتوں سے، ٹہنیوں سے، شاخوں سے، پھولوں سے، پھلوں سے وہ سر نکلیں گے، اور اس کے ساتھ وہ گائے گی۔ وہ ہزاروں برس بھی بیٹھ کے سنتا رہے، رب ذوالجلال کی قسم اس کا مزہ ختم نہیں ہے۔ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگا ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے ہیں۔ میں نے کہا یار 4 منٹ بھی نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا لوگ بور ہو جاتے ہیں، لمبا سنتے نہیں ہیں۔ 3.5 منٹ۔ اور جنت میں جب اللہ سنائے گا جنت کی حوروں کا پہلا نغمہ تو وہ 70 سال کا ہو۔ اب جب پھر وہ کہے گی یا ولی اللہ اما لک فینا من رغبۃ، ارے اللہ کے ولی تجھے میری حاجت کوئی نہیں؟ اور ویکھنتے ہی ٹپائی جانا سارا ٹائم۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، کہے گا من انتی، یہ کون ہے تو؟ کہے گی تیری زوجہ، تیری حور، انا من اللواتی خبین لک، تیرے لیے چھپائی گئی ہوں۔ پھر تو وہ دوڑ لگائے گا اور ہوا میں اڑتا ہوا جائے گا، جا کر جو اس کو جو جپھی ڈالے گا، یہ 70 سال کی جپھی ہوگی، موانکی کی لذت لیتا رہا تو اس کے بوسے کی لذت کیسی ہوئی؟ اتنا ایمان کا ذرہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا ذرا میری جنت تو دیکھ۔ وہ جنت میں گیا تو نور کی چمک اٹھی، جبریل سمجھے اللہ کی تجلی پڑی تو سجدے میں چلے گئے۔ جبریل جو سب سے قریب ہے اللہ پاک کے عرش میں، سب سے اوپر جس کا مقام، انہوں نے سمجھا اللہ دی کوئی تجلی پہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی یا امین الوحی ارفع راسک، اے وحی کے امانت دار سر اٹھا۔ جب سر اٹھایا تو ایک لڑکی مسکرا رہی تھی اور اس کے دانتوں کا نور، چہرے کا نور اتنا زبردست تھا کہ جبریل سمجھے اللہ کی تجلی ہے۔ کہنے لگے قربان جاؤں تیرے بنانے والے کا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تو یہ چیز ہے تو تیرے لیے سب کچھ لٹا دے۔ وہ کہے گی تجھے پتا ہے میں کس کے لیے ہوں؟ وہ کہیں گے تو بتا کس کے لیے؟ کہ لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، جو فیصلہ باد میں رہتے ہوئے اپنی مرضی پہ نہیں چلے گا، اللہ کی مرضی پہ چلے گا، میں اس کے لیے ہوں۔ بڑھاپے سے پاک، بھوک سے پاک، لڑائی سے پاک، غصے سے پاک، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، میل کچیل سے پاک، بدبو سے پاک، موت سے پاک۔ نحن الخالدات فلا نموت ابدا۔ اور پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ ایسا نہیں کہ وہاں کے جو جنت میں غلام ہیں ان کی اللہ شادیاں کرتا ہے اس سے حوریں پیدا ہوتی ہیں، ایسا نہیں۔ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، وہ موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور چلتا ہے۔ اللہ نے ہمیں آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنایا۔ دیکھو کیسے انسان بنے بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اللہ نے جنت کی لڑکی کو بنایا ہے مشک سے، عنبر سے، زعفران سے، کافور سے۔ اس نہر میں یہ چاروں چیزیں چلتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے نئی زوجہ تیار کروں تو اس پر تجلی ڈالتا ہے اور اس میں سے حور نکلتی ہے پورے لباس کے ساتھ، لباس سمیت نکلتی ہے، اور اس کا قد بھی 130 فٹ ہوتا ہے، 130 فٹ، اور 100 جوڑے پہنے ہوتے ہیں اس، اور اس کے جو لہنگا ہوتا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوتا ہے، 3 میل کے دائرے۔ یہ جو شادی پہ دلہن کو پہناتے ہیں تو بیچاری کدی ایدو نپدی ہے، کدی ایدو نپدی ہے، وہ تو بڑھ تو رہا بھی نہیں جاندہ، تو اس کا جو وہ لہنگا ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، اور 130 فٹ اس کا قد ہے، اور اس کے سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لے رہے ہوں گے، 130 فٹ لمبے بال ہوں گے، اس میں موتی، ہیرے، یاقوت ہوں گے، جوئیں نہیں ہوں گی، لیکھا نہیں ہون گیا، جوئیں نہیں ہون گیا، اس میں ہیرے موتی ہوں گے، اس میں خشکی نہیں ہوگی، ڈینڈرف نہیں ہوگی، اس میں ایسے خوشبو ہوگی کہ جب وہ یوں کرے گی نا اور اس کے بال لہرائیں گے تو پوری جنت میں خوشبو کے حلے آنے لگ جائیں گے۔ ادنا ایمان کا ذرہ، ادنا، ہمارے پاس سب سے ادنا اکائی پیسے، روپے کی 1 پیسہ ہے، 1 پیسے سے کم کوئی رقم نہیں ہے۔ تو یوں سمجھو کہ
وہ پیسے سے بھی کم ہے، وہ ذرے کا ذرے کا ذرے کا ذرہ ایمان کا ہے، اور اللہ اس کی قیمت لگا رہا ہے۔ پورا ایمان لے کر جانے والا کیا ہوگا؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، اور علی کا مرتبہ حسن حسین سے بھی اوپر ہے۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا، میرے نبی نے فرمایا تو 8 دروازے کھل جائیں گے، کہیں گے حضور ادھر تشریف لائیں، حضور ادھر آئیں، حضور ادھر آئیں۔ تو سلمان فارسی ایسے ہو کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ ہے، اسے جنت کا ہر دروازہ پکارے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے ایک محل دیکھا ایسا عالی شان کہ میں سمجھا یہ میرا ہے۔ جب میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے ساتھی عمر بن خطاب کا محل ہے۔ پھر آپ نے مذاق کیا، عمر میرا بڑا جی چاہا میں اندر جا کے دیکھوں کیونکہ بہت خوبصورت تھا، لیکن پھر مجھے تیرا غصہ یاد آ گیا تو میں پھر نہیں گیا۔ تو حضرت عمر رونے لگے یا رسول اللہ علیہ کا عذاب، میں بلا آپ کا غصے ہوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک خاص ساتھی ہوگا، میرا خاص ساتھی عثمان ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایسے اور یوں قریب کرتے 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 یہاں سینے کے ساتھ لگا لیا، فرمایا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ، علی کیا تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ یہ فضیلت کسی کو نہیں بتایا، یہ صرف علی کا مقدر۔ تو حضرت علی رونے لگے یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ہر نبی کے 2 خدمتگاروں، ایک خدمتگار ہوگا، ہر نبی کا ایک، میرے 2 خدمتگار ہوں گے، ایک طلحہ ہوگا ایک زبیر۔ فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا، جنت کی سواری پہ سوار ہوں گا تو میری سواری کی جو لگام ہے وہ بلال پکڑ کے میرے آگے آگے چلے۔ جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ سوار ہوگا، اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، جو پوری دنیا پوری کائنات کے انسان جنات حضرت بلال کی اذان کو سنیں گے۔ اتھے تو نہیں سنی تو اتھے سن لو۔ قیمتی چیز کے لیے پھر پیسے لگتے۔ میں گیا ہانگ کانگ تو انہوں نے مجھے ایک سٹور دکھایا کہ یہاں سب سے کم درجے کی جو چیز ہے وہ $10,000 کی ہے۔ $10,000 سے اوپر پھر شروع ہوتی ہیں قیمتیں، کم سے کم قیمت $10,000 ہے۔ تو وہاں پھر عام آدمی کا داخلہ منع ہے، عام آدمی نہیں جا سکتا ہے۔ یہ تو میں نے ابھی چھوٹی جنت بتائی ہے، جنت الفردوس ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ پھر جنت الفردوس میں حظیرۃ القدس ہے جس کے بارے میں اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، میرے نبی نے اس کا نام بتایا ہے، اس میں کیا ہے وہ نہیں بتایا۔ وہ اللہ کے خاص الخاص بندوں کے لیے ساری جنت کن فیکون سے بنی، اور جنت الفردوس کو میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے 8ویں دن جمعہ، اور جنت الفردوس کے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے صبح بھی اور شام بھی، صبح بھی شام۔ ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے ان دنوں سے صحت کے دنوں سے اچھے تھے۔ وہ کیسے؟ آپ کو بڑی یہ کیڑے پڑ گئے اور یہ ہو گیا، یہ سب بکواس ہے۔ اللہ انبیاء پہ ایسی تکلیف نہیں لاتا کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو کراہت ہو، نفرت۔ بیماری تھی، تکلیف تھی، کیڑے ویڑے، یہ ساری اسرائیلی بات۔ فرمایا بیماری کے دن اچھے تھے۔ وہ کیسے اچھے تھے؟ جب میں بیمار 18 سال بیمار رہے، جب میں بیمار تھا تو ایک دفعہ دن میں روزانہ آسمان سے اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟ تو اس میں جو مزہ تھا وہ اس صحت میں نہیں۔ ان چیزوں از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن جان دادن نادیدہ رخ یار ہے۔ امیر خسرو کا شعر ہے کہ میرے مالک تجھے دیکھے بغیر
جانیں قربان کر دی، سر کٹا دیے، جسم اتھیڑ دیے گئے، آگ میں جلا دیے گئے، پانی میں بہا دیے گئے، تیرے عشق میں تجھے دیکھے بغیر یہ حال کیے، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال۔ اس جگہ تک پہنچانے کے لیے اللہ نے آخر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا اور اس مبارک مہینے میں بھیجا۔ یتیم باپ پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے باپ کیسا ہے۔ 6 سال کی عمر میں ماں کو اٹھایا، اور کہاں اٹھایا؟ ابوا میں۔ مجھے اللہ لے گیا تھا وہاں، دیکھ کے دل ہل جاتا ہے، ٹہل جاتا ہے کہ جسے تو نے اپنا حبیب بنایا اس پر اتنا بڑا امتحان ڈالا۔ 6 سال کی عمر میں ماں جنگل میں اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، اور اسی مہینے سے اسلام کی سربلندی شروع ہوئی۔ پیدائش اور اس کے لیے جلسے، جلوس اور میلادیں بہت منائی گئی، لیکن آج میں ربیع الاول کی وہ چیز بتانے لگا ہوں جس سے اسلام بلند ہوا۔ جب حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا نبوت کے 10ویں سال، تو اب تنہا ہو گئے۔ تو ابو لہب نے کہا بھتیجے فکر نہ کر، میں تیری کفالت کروں گا۔ 40 دن گزرے تھے، ابو جہل آ گیا، اے تجھے شرم نہیں آتی کفالت کرتے ہوئے؟ جبکہ اس کی کتاب کہتی ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس کا میٹر گھوم گیا اور اس نے بیت اللہ میں آ کے اعلان کیا میرا محمد سے کوئی واسطہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر آپ پہ جو گزری سو گزری، آپ کوہ صفا پہ بیٹھے تھے، ابو جہل آیا اور آپ کو گالیاں دینے لگے، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، وہ گالیاں دیتا رہا، پھر آپ چپ کر کے بیٹھے، پھر وہ گالی دیتا، چپ کر کے، پھر اس نے آپ کو تھپڑ مارے، آپ چپ کر کے بیٹھے، پھر اس نے سوٹی اٹھائی اور ڈنڈے سے آپ کو مارنا شروع کیا، اور آپ ایسے مار کھاتے رہے، خون بہتا رہا اور آپ مار کھاتے رہے۔ یہ سارے واقعات حضرت ابو طالب کے بعد تھے۔ تو آپ نے پھر حج کے قافلوں میں محنت شروع کی کہ من یووینی من ینصرنی، کوئی ہے جو میری مدد کرے اور مجھے اپنے پاس لے جائے، اور میں حتی ابلغ رسالات ربی، اور میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں۔ تو وہ قبیلوں والے کہتے ہیں ما فعل بک قومک، تیری قوم کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہم اول من کذبنی، انہوں نے سب سے پہلے مجھے جھٹلایا ہے۔ وہ کہتے پھر ہم تمہیں کیسے ساتھ لے کر جائیں جبکہ تیری اپنی قوم نے تجھے جھٹلا دیا۔ تو بنو حنیفہ کے پاس آپ گئے تو کہنے لگے بیٹھ جاؤ، ہمارا سردار آتا ہے تو بات کرے۔ جب ان کا سردار آیا تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ 2 جہان کے سردار بیٹھے ہیں، اللہ کے حبیب بیٹھے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ کہ پورے اس حج کے مجمع میں کوئی سب سے زیادہ نحوست والا ہے معاذ اللہ تو وہ یہ شخص ہے۔ کہا اٹھو، اگر میری قوم نے تجھے نہ بٹھایا تھا تو میں تیرا یہیں سر اڑا دیتا۔ آپ بڑے ٹوٹے دل کے ساتھ اٹھے اور اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب آپ نے اونٹنی کو کھڑا کیا تو اسی بدبخت نے پیچھے سے نیزہ مارا تو وہ اونٹنی اچھلی اور آپ اونٹنی کے اوپر سے پتھروں پہ آ کر گرے اور آپ کی کمر میں ساری چوٹیں لگی، خون نکلا۔ یہ سب چچا کے بعد ہو رہا ہے، اور آپ پھر اسی وجہ سے آپ تشریف لے گئے طائف کہ شاید طائف میں میری بات چل جائے، وہاں بھی پتھروں کے سوا کچھ نہ ملا۔ اور کیا درد بھری دعا ہے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ یا اللہ آج میں تیرے سامنے گرا کرتا تو نے میرے ساتھ کیا کرتا، تو نے مجھے کن کے حوالے کرتا۔ کئی سال پہلے میں طائف گیا تھا، وہ جگہ دیکھی جا کر جہاں آپ کو پتھر پڑے تھے اور جہاں آپ کو زید بن حارثہ نے لٹایا تھا، آپ بے ہوش ہو گئے تھے اور آپ اتنی بری حالت تھی کہ عتبہ بن ربیعہ جس کا باپ تھا وہاں، اس نے جب آپ کو دیکھا تو اس کے بھی آنسو نکل آیا، دل پسیج گیا اور اس نے جلدی سے انگور توڑے پلیٹ میں رکھے اور پھر جاتے ہوئے شرمایا اور اپنے غلام عباس کو کہا کہ یہ لے جا وہ جو آدمی لیٹا پڑا ہے، اسے کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا، کھا لینا۔ دشمنوں کو جس پہ رحم آ گیا ہو، آج امت کو ان پہ رحم نہیں آ رہا، خرافات کو دین بنا دیا ہے، رسم و رواج کو دین بنا دیا ہے،
نمازوں کی چھٹی ہے، سچائی کی چھٹی ہے، دیانتداری کی چھٹی ہے، زنا کے اڈے ہیں، شراب کے اڈے ہیں، قتل و غارت ہے، جھوٹ دھوکا ہے، رشوت ہے۔ یہ کیسی امت ہے اور کون سی امت جن کے لیے دشمن بھی ہوئے۔ تو وہ عطاس آیا اور کہنے لگا یہ میرے مالک نے بھیجا ہے، آپ کھا لیں۔ تو آپ نے انگور توڑا، کہا بسم اللہ۔ تو عطاس کہنے لگا یہ قول میں نے یہاں تو کبھی نہیں سنا۔ تو آپ نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ کہا میں نینوا سے ہوں۔ اچھا، میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر سے۔ وہ کہنے لگا وما ادراک ما یونس بن متى، آپ کو کیسے پتا ہے کہ یونس کون ہے؟ کہا وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو داستان آپ کے پاؤں میں پڑ گیا، پاؤں چومنے لگا اور کلمہ پڑھ لیا۔ تو عتبہ کہنے لگا لے بھائی میرا غلام تھا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا رہے تو نے اس کا دین قبول کر لیا؟ کہ ہاں وہ سچا نبی ہے۔ کہ نہیں یہ سچا نہیں ہے، اسے چکر میں نہ ہو، تیرا دین زیادہ بہتر ہے۔ کہا تو بھی قبول کر لے، تیری دنیا آخرت بن جائے۔ تو نبوت کا 11واں سال تھا اور آپ مینا میں کش کر رہے تھے، اور یہ شدید گرمی ستمبر کا مہینہ تھا، رات کا وقت تھا۔ ایک جگہ آپ کو 6 نوجوان نظر آئے بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہوئے۔ آپ ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہاں کے ہو بھائی؟ کہا ہم یثرب کے، مدینہ کا نام یثرب۔ کہا میری بات سنو گے؟ وہ کہنے لگے تم کون ہو؟ کہا میں اللہ کا نبی۔ تو یہ مدینے میں سنتے رہتے تھے یہودیوں سے کہ ایک نبی آنے والا ہے، تو آپس میں کہنے لگے کہ شاید وہی نہ ہو۔ تو کہنے لگے سناؤ۔ تو آپ نے یہ 2 رکوع پڑھے ہوئے، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام سے لے کر ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب۔ کہنے لگے ہوا یہ کلام انسانی نہیں ہے، یہ وہی نبی لگتا ہے جس کی یہودی بات کرتے ہیں، تو چلو اسبقوا قبل ان تسبقوا، وہ یہودیوں سے پہلے کلمہ پڑھ لو، یہودیوں سے پہلے اس کی بات مان لو۔ کون تھے؟ ابو الحسن بن تیہان، عبداللہ بن رواحہ، عبادہ بن صامت، سعد بن ربیع، اسعد بن زرارہ، نعمان بن حارثہ، یہ 6 نوجوان، اور ان میں 3 اوس کے تھے، 3 خزرج کے تھے، جو 2 بڑے قبیلے تھے اوس و خزرج۔ تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ ہوا میں اڑنے لگے اور کہنے لگے اگلے سال ہم پھر آئیں گے۔ تو اگلے سال 12 آدمی آئے، 5 ان میں سے تھے اور 7 اور تھے۔ ان 12 نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ پہلی بیعت کہلاتی ہے۔ اب مدینہ جانے کی ابتدا ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ہم اگلے سال پورا وفد لے کر آئیں۔ تو نبوت کے 14ویں سال، 13ویں سال، نبوت کے 13ویں سال 72 لوگ آئے، 2 عورتیں ام منی، ام عمارہ، اور 70 مرد، اور یہ سارے ایک گھاٹی تھی جو اب پہاڑ ہٹا کر میدان بن گیا، میں نے وہ دیکھی تھی جب وہ گھاٹی تھی۔ تو اس میں یہ سارے جمع ہوئے اور آپ نے اپنے چچا حضرت عباس اور وہاں پہنچے۔ تو حضرت عباس نے تقریر کہ میں نے سنا ہے کہ تم ہمارے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو، تو یہ سوچ لو یہاں یہ ہماری حفاظت ہے، اگر تم اس کو لے جاؤ گے تو تمہیں مشکل دیکھنی پڑے گی، تو اگر وہ برداشت کر سکو تو پھر لے جاؤ ورنہ یہیں چھوڑو۔ تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ جو پہلی بیعت میں تھے کہنے گے یا رسول اللہ میں جواب دوں، آپ کی اجازت ہو تو میں جواب دوں، اور اس میں آپ کے چچا کی بے اکرامی بھی نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا جواب، اور کہنے لگا یعنی جو اس کا مفہوم بنتا ہے عباس چوڑیاں ہم نے بھی نہیں پہنی، ہم بھی تلواروں کے سائے میں پروان چڑھے، ہمیں بھی تلواروں کی جھنکار اور تیروں کی سنسناہٹ سے شناسائی ہے، ہم ایک ایسے آدمی کو اپنے اوپر سردار بنا کے لے جا رہے ہیں جس کو اس کی قوم نے نکال دیا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، جب ہم یہ کر رہے ہیں تو حفاظت نہیں کر سکتے، ہم اس کا دین قبول کر رہے ہیں جس کے دین کو سارے عرب نے ٹھکرا دیا ہے، تو جب ہم وہ برداشت کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت نہیں کر سکیں، ہم ان کی حفاظت کریں۔ آپ نے کہنے کہ یا رسول اللہ آپ کی کیا شرطیں ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ذوالحج میں ہو رہا ہے، نبوت کا 13واں سال ہے اور ذوالحج ہے، اور مینا کے دن ہیں 10 11 12 میں سے 3 دنوں میں سے کوئی ایک دن ایک رات ہے۔ آپ نے فرمایا
तुतिऊननी फिल मनशत वल मकरा, मेरी मानोगे खुशी में भी नागवारी, तुनफिकून अलैया फिल उसर वल युस्र, मेरे ऊपर खर्च करोगे तंगी में भी फराखी में, तमनऊननी कमा तमनऊन अम्वालकुम व अहलकुम, मेरी हिफाजत करोगे जैसे अपने अहल व याल की हिफाजत करो, तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर, भलाइयों की दावत दोगे बुराइयों को रोकोगे, वला तखाफून फिल्लाहि लौमत लाइम, तबलीग वालों के 6 नंबर हैं, हमारे नबी ने भी 6 नंबर पेश की, 6 शर्तें पेश की, तो कहा ठीक है तैयार है, बैत के लिए खड़े होने लगे तो एक अंसारी सहाबी अब्बास बिन मिरदास, एक है अब्बास आपके चचा बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये अब्बास बिन मिरदास, कहेंगे ठहरो 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 ठहरो, तो क्या हुआ? कहेंगे एक बात सुन लो, अगर इसको ले जाओगे तो तुम्हारे माल लुटेंगे, बाग उजड़ेंगे, बच्चे यतीम होंगे, औरतें बेवा होंगी, घर तुम्हारे उजड़ेंगे, तैयार हो ये सब कुछ हो, कबूल करने के लिए तैयार हो तो ले जाओ, वरना यहीं छोड़। तो हजरत अबुल हैसम बिन तैहान खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, अगर ये सब कुछ हो जाए जो अब्बास हमें डरा रहा है तो हमें मिलेगा क्या? आपने कहा तुम्हें जन्नत मिलेगी। कहने लगे फिर कोई मसला, हाथ बढ़ाइए। तो आपने हाथ बढ़ाया तो सबसे पहले हजरत अबुल हैसम और दूसरी रिवायत में बरा बिन मारूर, इन दोनों में से किसी एक ने आपके हाथ पर पैर, फिर बाकी सब चलने की। औरतें आगे बढ़ी, मनी हमारा, मैं कहा नहीं, मैं औरतों को हाथ नहीं लगाता, तुम्हारी बैत हो गई। तो अब्दुल्ला बिन रवाहा कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमला कर दें मक्के वालों पर? कहने अभी नहीं, अभी तुम खामोशी से अपने खेमों में चले जाओ। अब ये सारे नौजवान थे जो मदीने के बड़े लोग थे, उनको पता ही नहीं था, जो बड़े सरदार। तो शैतान ने मीना की पहाड़ी पे खड़े होकर चीख लगाई, मक्के वालों तुम्हारे खिलाफ यसरब वालों ने साजिश कर दी, तुम्हें कत्ल के मंसूबे बन गए। तो जब आवाज गूंजी तो सुबह हुई तो उन्होंने यसरब के सरदार बुला लिए, क्या कर रहे हो हमारे खिलाफ? उनको तो पता ही नहीं था, तो सारे नौजवान कर रहे थे। उनका अल्लाह की कसम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर उसी रात को ही सहाबा मदीने वालों ने कहा या रसूल अब आप हमारे पास, हमारे शहर। आपने कहा अच्छा इंशाअल्लाह, जब अल्लाह इजाजत दे। तो हजरत अबुल हैसम फिर खड़े हो, या रसूल अल्लाह एक बात तो बता, हम आपको अपने साथ ले जाएं, कल अल्लाह आपको फतह दे, आपका शहर भी फतह हो जाए, अरब भी फतह हो जाए, तो आप फिर हमें छोड़ के मक्के वापस तो नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। तो आप मुस्कुराए और आपने फरमाया कि अब अल महया महयाकुम वल ममातु ममातुकुम, अब मेरा मरना भी तुम्हारे साथ है, मेरा जीना भी तुम्हारे साथ है। क्या खुशनसीब लोग थे, क्या अजीम लोग थे। वहां फिर ये तुर्कों ने मस्जिद बना दी थी उस जगह पर, तो वहां मैंने जाके, हमारे बिल्डिंग करीब थी, तो मैं वहां असर की नमाज, वहां जल्दी होती है, मैं पैदल 3-4 किलोमीटर था, चलता चलता वहां पहुंच गया, वहां बैठ गया। तो मगरिब की नमाज मेरा ख्याल था कि मैं अजान दे के पढ़ूंगा, तो वो इतने में पुलिस वाले भी आ गया, तो वहां मैंने जमात कराई। उस जगह पर मुझे ये शर्फ हासिल है कि जहां मेरे नबी के साथियों ने बैत की थी, वहां मैंने मगरिब की जमात करवाई। तो जब मुहर्रम का महीना आया और 14वां साल शुरू हो गया, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अब हिजरत की जाए। अब लोग हिजरत करने लगे, सहाबा छुप 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 छुप। अबू बकर ने इजाजत मांगी, आपने कहा नहीं। तो कहने लगे क्या मैं आपके साथ जाऊंगा? कहने लगे हाँ तुम मेरे साथ जाओगे। तो वो रोने लगे, कहने लगे मैंने एक ऊँटनी भी पाली हुई है इसी काम के लिए, आपको हदिया दूंगा। कहा नहीं, मैं उसके पैसे दूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने इजाजत मांगी, आपने दे दी। बाकी सब छुप छुप के जा रहे थे। हजरत उमर ने हथियार सजाए, ज़िरा पहनी, तरकश में तीर डाले, तलवार न्याम में डाली, नेजा पकड़ा और ढाल लटकाई और आ गए बैतुल्लाह में। आके तवाफ किया, सारे कुरैश बैठे थे। कहने लगे जो ये चाहे, उसकी बीवी बेवा हो, बेटे यतीम हो और उसकी माँ रोए, आओ मैं जा रहा हूँ, मुझे रोक के दिखा। कोई एक भी नहीं। तो मुहर्रम गुजर गया, हिजरत चल रही है। सफर गुजर गया, हिजरत चल रही। 27 सफर, जुमरात का दिन आप अबू बकर सिद्दीक के घर गए। फरमाया कि हिजरत का हुक्म आ गया। तो
کہ میں آپ کے ساتھ ہوں؟ ہم نے کہا تم میرے ساتھ۔ تو رات کے پچھلے ٹائم نکلیں گے ہم۔ ادھر قریش آپس میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ ویسے قابو میں نہیں آئے گا، اسے قتل کر۔ تو ایک ایک قبیلے، ہر قبیلے کا ایک آدمی گھیرا ڈال دے، جب یہ گھر سے باہر نکلے تو اس کو قتل کر۔ اتنی ان میں بھی غیرت تھی کہ گھر کے اندر گھس کے نہیں قتل کرتا، عورتوں کو نہیں قتل کرتا، بچوں کو نہیں قتل کرتا۔ یہاں دیکھو کہ مسجدوں میں گھس کے مارو، بدبخت ہو گئی امت کا نصیب سو۔ تو آپ نے حضرت علی کو اپنی جگہ لٹایا صحن میں، اور پچھلی رات آپ اٹھے اور آپ نے مٹی اٹھائی، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فغشیناہم فہم لا یبصرون۔ ایسے ہم نے ان کے آگے پیچھے دیواریں کھڑی کر دی، انہیں اندھا کر دیا، تو آپ ان کے بیچ میں سے گزر گئے، ان کو نظر ہی نہیں آیا۔ ہر ایک کی آنکھ میں وہ مٹی پڑی اور وہ ریت ہے، اور سارے تھوڑی دیر کے لیے ان کو نظر آنا بند ہو گیا۔ تو شیطان نے نعرہ لگاؤ، نکل گیا جے، نکل گیا جے۔ تو انہوں نے دیکھا دروازے سے تو حضرت علی سوئے ہوئے تھے اوپر چادر لے کر، تاکہ پتہ نہ چلے۔ کہنے کہ نہیں ہوتا وہ پہ ہے، کہ چلو بٹا مارو۔ تو انہوں نے پتھر مارا تو حضرت علی نے ہائے کی، تو 3-4 پتھر مارے، وہ ہر دفعہ وہ زور سے لگتا آپ کی ہائے نکلتی۔ جب صبح ہوئی تو وہ حضرت علی تھی، تو کہنے لگا تیرا بھلا ہو جائے، ہمیں تو رات کو شک پڑ گیا تھا کہ یہ محمد نہیں ہے، کیونکہ اس کو جتنے بھی پتھر پڑتے تھے وہ ہائے نہیں کرتا تھا۔ تمہاری ہائے سے ہمیں شک پڑ گیا تھا کہ یہ وہ نہیں ہے، بتا کے ذرا ان کی پٹائی شروع کر۔ تو میں اندر پہ ہے، میں نے کیا پتا کہ باہر جا کے دیکھو۔ تو آؤ وہاں سے نکلے تو ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میں نے ایک غار تلاش کیا ہوا ہے، ہم پہلے وہاں جائیں گے، وہاں ہم جا کے چھپیں گے، پھر جب ہماری تلاش ذرا ٹھنڈی پڑے گی پھر ہم نکلیں گے۔ اب یہ راستہ ہے مدینے اور یہ ہے غار ثور، یہ یمن کا راستہ، یہ مدینے کا راستہ۔ تو ابوبکر صدیق آپ کو لے کر چلتے، اور ہمارے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے، پنجوں پہ، کہ اس کو کھوجی ہوتے تھے، جو پاؤں کا نشان دیکھ کر آدمی تک پہنچ جاتا۔ ہمارے دادا کا اونٹ گم ہوا تھا اور ذمہ دار کی چوری ہونا اس وقت بڑی بےزتی ہوتی تھی کہ بھئی فلانے میاں کی چوری ہو گئی۔ تو میرے دادا نے کھوجی کو لیا اور 7 آدمی چلتے تھے، اور تلمبا سے چل کے ڈیرہ غازی خان جا کر وہ اونٹ چور تک پہنچ گئے، چونکہ سب کچی سڑکیں تھی، تو وہ کھوجیوں کو پاؤں کا نشان دیکھتے 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 ڈیرہ غازی خان اور اس سے آگے چوٹی۔ تو آپ ایسے چل رہے تھے، ایسے ابوبکر کبھی آگے چل کبھی پیچھے چل، کبھی آگے چل کبھی پیچھے چل۔ ہم نے کہا ابوبکر یہ کیا کر رہا ہے؟ میں عرض کیا یا رسول اللہ، جب مجھے خیال آتا ہے آگے کوئی دشمن ہے تو پھر میں آگے ہو جاتا ہوں تاکہ میرے اوپر وار پڑے، جب مجھے خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ میرے اوپر وار پڑے۔ تو جب آپ پہاڑ کے پاس پہنچے تو پہاڑ ایسا سیدھا ہے، تو آپ کی یہ 5 انگلیاں زخمی ہو چکی تھی، پنجے پر چل رہے تھے، تو جب چڑھنے کا وقت آیا آپ چڑھ نہیں سکتے۔ ابوبکر نے آپ کو کمر پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ لے کر اوپر غار ثور تک پہنچے، پھر آپ کو باہر کھڑا کیا، اندر جا کے غار کو صاف کیا، پتھروں سے سوراخ بند کیے، پھر پگڑی اتار کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر بھی سوراخ سے کرتا پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ جس میں سانپ تھا اس کے اوپر ایڑی رکھ، یا رسول اللہ اندر آئے۔ اندھیرے میں آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ابوبکر کا نہ کرتا ہے نہ پگڑی۔ جب تھوڑی سورج کی روشنی ہوئی، صبح کی روشنی ہوئی، تو آپ نے دیکھا ابوبکر تیری پگڑی تیرا کرتا کدھر ہے؟ تو ان کا یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، تو مجھے ڈر لگا کہ اس میں چیز نہ ہو نقصان والی، تو میں نے پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ بند کیے ہیں۔ ایک دم آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا۔ ساتھ ہی جبریل آئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ خوشخبری دے دیں ابوبکر کو کہ ہم اس سے راضی ہو گئے تو جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ اور وہاں وہ جو سانپ تھا وہ سانپ آپ کو ڈس رہا تھا، تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو سانپ تھا وہ اس لیے ڈس رہا تھا کہ ایڑی ہٹا مجھے بھی دیدار کرنا، وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا، اس لیے وہ ڈس رہا۔ تو جب آپ کے آنسو نکلے درد سے تو آپ کی گود میں تھا سر ہمارے نبی کا، تو آنسو چہرے پر پڑے تھا، کیا ہوا؟ سانپ نے کہا، آپ نے ایسے تھوک لگایا، زہر سارا ختم ہو گیا۔ تو صبح ان
پنجوں کو دیکھ کر کچھ چلتے 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 غار ثور پہ پہنچا. ایسا علم تھا یہ. اب تو مٹ گیا, سڑکیں پکی ہو. تو ابی بن خلف کہنے لگا ادھر کدھر ہے محمد؟ اللہ نے اس سے پہلے مکڑی کا جالا بنوا دیا. ایک بیل اگائی, اس میں مکڑی نے جالا بنا دیا. کہا یہ بیل تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کی ہے, کتنے لیتے آ گئے؟ میں کہا مجھے نہیں پتا, میرا علم مجھے یہی دے. تو حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے. تو آپ نے کہا ڈرو نہیں, ان اللہ ہمارے ساتھ. اتنے میں ابی بن خلف نے غار کی طرف منہ کر کے پیشاب شروع کر دیا. تو آپ ہنسنے لگے. آپ نے کہا دیکھو اگر یہ ہمیں دیکھتا تو یہ ایسے پیشاب کرتا. اللہ نے پردہ حائل کر دیا, وہ واپس ہو گئے. تو 27 کی رات, 28 کی رات, 29 کی رات, 3 راتیں اور 2 دن, 28 اور مہینہ صفر 29 کا تھا. اور ربیع الاول, یہ ربیع الاول کی یہ تاریخ سنانے والی اپنے نبی کا تعارف نہ کروایا تو کیا منایا, اپنے نبی کی زندگی نہ اپنائی تو کیا جشن منایا. تو حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدھی رات کو آتے اور جو کچھ مکے میں مشورے چل رہے تھے وہ آپ کو سناتے اور فجر سے پہلے اترتے اور چلے جاتے. عامر بن فہیرہ آپ کے غلام وہاں بکریاں چھوڑ دیتے تاکہ عبداللہ کے پیروں کے نشان مٹ جائیں, اور وہیں دیر تک بکریاں لے کے کھڑے رہتے. جب اندھیرا ہو جاتا پھر دودھ نکال کر اوپر پہاڑی پر لے جا کر آپ دونوں کو پیش کرتے اور آپ وہ نوش فرماتے. یکم ربیع الاول, ربیع الاول کو یوں بھی یاد کرنا چاہیے جو میں سنا رہا. یکم ربیع الاول صبح صادق کے وقت آپ نکلے غار سے, اور ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ وہ 3 اونٹنیاں لے کر آئے. اور عبداللہ بن اریقط ابوبکر صدیق کے دوست تھے, کافر تھے لیکن صحرائی راستوں کو جانتے تھے, وہ رہبر بن. آپ نے مکے کو دیکھا ایسے تو وہ کہیں ٹمٹے ماتے چراغوں کی لو نظر آ رہی تھی. تو آپ نے دیکھ کر بڑی حسرت سے کہا یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک. اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے, تو مجھے کتنا محبوب ہے, کاش میری قوم مجھے نہ نکالتی, میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. اسی وقت اللہ نے قرآن اتارا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. میرے محبوب ایک دن آئے گا آپ کرا باپ کو شان کے ساتھ مکے واپس لائے. تو پھر آپ 8 دن کا سفر کر کے 8 ربیع الاول کو آپ قباء پہنچے اور 22 ربیع الاول کو مدینے کے. اچھا جس دن آپ پہنچے نا تو آپ کی داڑھی کالی تھی, ابوبکر صدیق کی داڑھی کالی سفید. تو جب مدینے والے آئے تو انہوں نے دونوں کو دیکھا, بھائی ان میں نبی کون؟ مظفر گڑھ میں میرا بیان تھا اور میں پہلی دفعہ گیا تھا, وہاں مرکز کا افتتاح تھا تو ریمنڈ سے میری تشکیل ہوئی تھی. تو میرے ساتھ راجہ امیر سلطان رحمت اللہ علیہ ہمارے علاقے کے بڑے ذمہ دار تھے, وہ بھی تھے ہماری ذمہ دارہ جماعت میں چلتے تھے. ان کا اتنا چوڑا چہرہ, لال سرخ رنگ, بڑی پگڑی باندھتے تھے, چٹی سفید داڑھی اور ایسے بڑے ڈیل ڈول والے. اور میں اسی وجود میں تھا تو ایک آدمی آیا اور ہمیں دیکھنے لگا, کبھی مجھے دیکھے کبھی انہیں دیکھے. اب وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ ان میں مولانا طارق جمیل کون, ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے. پھر اس نے سوچا سکا جا تو ہو نہیں سکتا, ایڑا بیٹھا ہے, وڈا پگڑ ہے, چٹی داڑھی ہے, مولانا طارق جمیل. اس نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا, میرے ساتھ یہی کوئی نکل راجہ صاحب جس نے میں ممبر سے بڑھا ہے نا, پھر اس بڑا بچی ہونا بھی اہم کی مصافحہ ہی غلط ہو. جب آپ قباء پہنچے تو مدینے والے آئے تو انہوں نے دیکھا ایک کی کالی داڑھی ہے, ایک کی سفید اور کالی. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ چٹی داڑھی والا ہی نبی ہوگا. سارے ابوبکر سے مصافحہ شروع ہو. انہوں نے نہیں بتایا کہ میں نہیں. مصافحہ کا رش پڑنا اتنی تکلیف والی چیز ہے کہ مجھے پتا ہے, میرے رب کو پتا ہے. تو وہ مصافحہ ہوتے رہے اور وہ بھی مصافحہ کرتے رہے اور آپ آرام سے بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ پر دھوپ آئی, آپ ایک چٹان کے نیچے تھے. ابوبکر دوڑ کے گئے اور آپ کے اوپر چادر کا سایہ کر دیا.
تو پھر مدینے والوں کو پتا چلا کہ ساڑھے تو مسافر غلط ہو گئے، نبی ضائع بیٹھا ہے۔ تو پھر 22 ربیع الاول کو آپ جمعے کے دن 2 ہفتے وہاں قیام کیا، مسجد قباء بنائی، اور 22 ربیع الاول کو آپ مدینے میں داخل ہوئے۔ قربان جاؤں اس زمانے کی فصاحت پر، ادب پر۔ ایک گھاٹی تھی سنیت الوداع، جس سے اتر کے نیچے مدینے آتے تھے۔ تو مدینے کے 500 نوجوان تیر تلوار سے مسلح آپ کی اونٹنی کو گھیرے میں لیا ہوا اور آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب آپ یوں سمجھو کہ یہ چوٹی ہے پہاڑ کی، یہ چوٹی، تو یہاں پہلے اونٹنی کا سر نہیں، سامنے میدان ہے، وہاں مدینے کی بچیاں کھڑی ہوئی ہیں، انتظار کر رہی ہیں۔ تو یہ اونٹنی کا سر نکلا پیچھے، یوں میرے نبی کا سر نکلا، تو ایک دم سب کی زبان پر، پہلے سے نظم یاد نہیں کروائی ہوئی تھی جیسے ہمارے اسکولوں میں یاد کروائی، ایک دم سب کی زبان پر آیا، طلع البدر علینا ثنیہ، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا، مدینے کی گھاٹی پر وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا، وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو۔ ایھا المبعوث فینا جئت بامر مطاع، اے اللہ کے نبی، یہاں مکہ والا حال نہیں ہوگا جہاں آپ کی ہر بات مانی جائے گی۔ جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع، آپ نے ہمارے مدینے کو روشن کر دیا، ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اور آگے اوس و خزرج کے سردار بنو ظفر، بنو حارثہ، بنو نجار، بنو ختمہ، بنو عمرو بن عوف، بنو عبد الاشہل، یہ سارے سردار کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس۔ ہر ایک کی یہ تھی، اور آپ کی تمنا تھی کہ میری دادی جس خاندان سے تھی میں وہاں جا کے قیام ہوں، لیکن کہتے ہوئے خیال تھا کہ شاید دوسروں کو پھر تکلیف ہو، تو آپ نے اونٹنے کی مہار چھوڑ دی، رسی چھوڑ، تدعوها فإنها مأمورة، ایسے چھوڑ دو میرے اللہ کو جہاں منظور ہے یہ وہاں جا کے رک جائے۔ تو وہ سارے سردار ہمارے پاس، ہمارے پاس، ہمارے پاس، تو جا کے ایک کھلے میدان میں بیٹھ گئی جہاں آپ کی مسجد بنائی گئی۔ وہ 2 یتیم بچوں کی مسجد کی جگہ تھی، اور اسعد بن زرارہ وہ پہلی بیعت میں تھے، وہ ان کے متولی تھے۔ تو یہ میں بعد کی بات ابھی بتاتا ہوں، یہاں آپ نے مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا اور پتہ کروایا کہ یہ کس کی زمین ہے۔ تو حضرت اسعد بن زرارہ نے فرمایا کہ جی یہ ان یتیم بچوں کی ہے اور ہم آپ کو گفٹ کرتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں۔ کہ نہیں، یتیم کا مال ہم ہدیہ نہیں کر لے سکتے، قیمت لگواؤ۔ قیمت لگی 7 دینار، تو آپ نے فرمایا ہم آپ کو 9 دینار دیں گے، 9 دینار۔ ہمارے یہاں جو بیچارہ کوئی پھنس جاتا ہے تو ایک مجھے پراپرٹی ڈیلر کہنے لگا کہ یہ بڑی بڑی پارٹیوں والے مجھے آ کر کہتے ہیں کوئی مرغا تو نہیں پھنسیا، میرا دل کٹ کے رہے، مرغا تو نہیں پھنسیا کیا مطلب کہ کسی کو گھاٹا پڑ گیا ہے اور وہ اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے یا فیکٹری بیچنا چاہتا ہے تو اونے پونے میں خرید لیں ہم، ایسی سنگ دلی اور مرغا تو نہیں پھنسیا۔ آپ نے کہا 7 دینار قیمت، ہم 9 دیں گے۔ آپ نے 9 دینار اس کی قیمت ادا فرمائی۔ تو اونٹنی وہاں بیٹھی، اس کے بعد وہ کھڑی ہوئی اور اس نے ایسے دیکھنا شروع کیا جیسے کوئی پہچان رہی ہے، تو سب کے دل تھک 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 دیکھو کتنے گئے، دیکھو کتنے گئے، کتنے گئے، کتنے گئے۔ انہیں چلتے 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 بنو نجار کا وشاق تھی، بنو عبد الاشہل، ان کے ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ تو ابو ایوب انصاری کے بھاگ جا گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں میزبانی کا شرف بخشا، اور پھر آپ 10 سال آپ نے کیا فرمایا، اور نبوت کے وہاں آپ 11ویں سال، وہاں 13 وہاں تھے، 10 یہاں 23، لیکن 11واں سال محرم صفر شروع ہوگا، پھر آپ کی واپسی بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور آپ اللہ کا پیغام مکمل کر کے دنیا سے چلے گئے اور ہمارے ذمہ لگا گئے فَلْيَبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ میرا یہ پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ تو میرے بھائیوں،
میرے نبی نے فرمایا کہ جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا، جتنا میں ڈرایا گیا اتنا کوئی نہیں ڈرایا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ اب اس پیغام کو آگے پوری دنیا میں عام کر دوں کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، یہ ہمارے